السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کر لی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں۔ اب آج رات حتمی فیصلہ کرنا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے کہ پیٹرول اور ڈیزل عالمی مارکیٹ میں جو قیمت میں اضافہ ہوا اسی تناسب سے بڑھے گا، یا پیٹرولیم لیوی میں کچھ کمی کر کے عوام پر کم بوجھ منتقل کیا جائے گا، یا کچھ زیادہ کمی کر کے قیمتوں کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے، جس کا امکان نہیں ہے۔ لیکن اب تک کا ٹرینڈ کیا ہے، اور آج رات جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اس معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک جانب پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے، تو دوسری طرف سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بھی اپنی سمری لے کر پہنچ گئی ہے نیپرا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہماری بجلی بھی مہنگی کی جائے۔ اس بجلی مہنگی ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کس فیول سے پیدا ہونے والی بجلی کتنی مہنگی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر۔ کافی سالوں سے ہائی سپیڈ ڈیزل پر بجلی پیدا نہیں کی گئی، لیکن اب سی پی پی اے نے کیوں ہائی سپیڈ ڈیزل کے پلانٹس کو چلا کر مہنگی ترین بجلی پیدا کی ہے، اور فن سال کا استعمال بھی کیوں کرنا پڑا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان کو ڈالر کی قدر کو بروجودہ سطح پر برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انرجی امپورٹ بل کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے پاکستانی حکام سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی عرب کو ایک پیشکش کی گئی ہے، سعودی عرب سے ایک انرجی ڈیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ڈیل ہے کیا، کتنا سال کا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور کیا اگر یہ ڈیل مل گئی تو ہمیں ڈالر کی جو موجودہ قدر ہے اس کو واقعی اسی سطح پر برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ آف شور ان کے سمندر میں تیل کی سب سے بڑی ایک ڈسکوری کا راستہ ہموار کر لیا گیا ہے۔ کس جگہ پہ یہ تیل تلاش کیا گیا ہے، کس کمپنی نے اس کی آف شور ڈرلنگ کی ہے، اور اس کا پر ڈے کتنے لاکھ بیرل اس کی پیداوار ہوگی، اس کی تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ عوام کی نظریں تو جمی ہوئی تھی جناب کہ عالمی مارکیٹ سے اب انہیں بھی کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی، قیمتیں گری تھیں۔ اگر ہم آلدو کی بینچ مارک نہیں ہے لیکن عرب لائٹ کی بات کریں، WTI کی بات کریں، برنٹ کی بات کریں، تو وہ کافی نیچے آئے۔ لیکن ابھی وہ ریلیف کمی کا عوام کو ابھی نہیں ملا تھا کہ ادھر سے لیوی بڑھ گئی، پھر اگلے ہفتے کی توقع کی جا رہی تھی، تو ایران اور امریکہ کے درمیان حالات دوبارہ کشیدہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں اب نیا ہرمز کے اوپر انسرٹینٹی بڑھی اور قیمتیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ پلیٹس کا ڈیٹا بھی جو اب تک سامنے ہے اس کے اندر بھی ڈیزل اور پیٹرول جو ریفائنڈ پروڈکٹ ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں۔ تو اب جو آج تک کی ورکنگ ہے کمپنی نے کی ہے عالمی مارکیٹ کے اندر موجود پلیٹس کے ریٹس کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر کتنی ورکنگ کی گئی ہے، اور پرائم منسٹر پاکستان کے پاس اس بوجھ کو عوام کو پاس آن کرنے یا نہ کرنے کا کیا آپشن موجود ہے؟ بٹ صاحب، ابھی جو پلیٹس ہیں نا آج کے دن کے، یعنی آج جو ہے یہ جمعہ ہے، تو آج کے دن کے تو ابھی میرا خیال ابھی وہ ریٹ نہیں آیا ہوگا کہ کہاں پہ کلوز ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو اس وقت ہماری جو ٹائمنگس ہیں ریکارڈ کرنے کی وہ تقریباً 4 بجے ہوتی ہے، تو اس وقت تک تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، لیکن پچھلے جو 4 دن کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی جو پرائس ہے تقریباً 40 روپے کا انکریز ہے، اور 10 روپے کا پیٹرول کا انکریز ہے۔ جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کا جو پلیٹس کا ڈیٹا ہے اگر وہ شامل کیا جائے تو کیا امپیکٹ آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا بھی جو ڈیٹا ہے نا وہ راؤنڈ بوٹ ہی ہوگا، زیادہ شاید ہائر سائڈ پہ ہی ہو، جی، زیادہ کمی اس میں نہیں ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 40 روپے ہائی سپیڈ ڈیزل کا ہے جو ورک آؤٹ کیا گیا ہے، اور 10 روپے جو ہے انکریز پیٹرول پہ کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی، آپشن یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کو وہ لیوی کو کم کرے۔ 40 روپے کا جمپ آ رہا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کا، تو ہائی سپیڈ ڈیزل سے مراد یہ ہے بٹی صاحب کہ ٹرانسپورٹیشن بٹوین دا سٹیز اینڈ پروونسز، یہ ہائی سپیڈ ڈیزل پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی کچن کی آئٹمس متاثر ہوتی ہیں، ویسے انفلیشن پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے، تو اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے 40 روپے پیٹرول شاید لیوی تو نہ کم کریں، ہو سکتا ہے 20 روپے کر دیں، 10 روپے کر دیں، یعنی آپ جو مزری ہے اس کو ریڈیوس کریں گے، ریلیف والی بات بھول جائیں۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات تو طے کہ ریلیف زین سے نکال دیں. ہاں اب بوجھ کتنا پڑنا ہے اس کو کم کیا جائے گا. تو وہ بھی پیٹرولیم لیوی سے کم کیا جا سکتا ہے. کتنا کرتے ہیں؟ اب فنانس ڈویژن کی انپٹ کیا آتی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑی ہائر سائڈ پہ ہے، 1.8 ٹریلین کا ہے. اگر ہم کاربن لیوی بھی انکلوڈ کریں تو جو پیٹرولیم لیوی ہے دونوں کو انکلوڈ کریں تو 1.8 ٹریلین 1800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے. لیکن بھٹی صاحب لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پیٹرولیم لیوی کو ریڈیوس کریں گے، یا جو انکریز آ رہی ہے اس کو ریڈیوس کر دیں گے انکریز کو، لیکن انکریز ہوگی. میرا خیال یہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری لیوی جو ہے ہمارے پاس کچھ ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں اور جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، جس میں کچھ کیبنٹ ممبرز بھی ہیں. ان کے پاس کچھ ایسے پرائسنگ فارمولا کٹ ہے جس کے اندر انہوں نے مختلف کلاس پیشکش رکھے ہوتے ہیں. وہ اس کو فوری طور پہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں. وہ پتہ کوئی نہیں ہے کیا کرتے ہیں، تبدیل کر کے امپیکٹ اس کا بھی امکان ہے کہ پرائسنگ فارمولے کو تبدیل کر لیا جائے. ہو سکتا ہے، کوئی کہا نہیں جا سکتا، عوام پر کم بوجھ کہا نہیں جا سکتا. اس سے ہوگا کیا کہ او ایم سیز کو اور جو ہے آپ کے ریفائنریز کو ہٹ لگے گی، جن کو آلریڈی پرابلمس آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس ایم ایس ہے اس وقت اس کی شارٹیج ہے، اس کے ہمارے پاس جو سیلیبل جو سٹاک ہے اس کی بہت کمی ہے. اور اگر جو ابھی آج 17 تاریخ ہے، 2 ہمارے پاس جہاز آ جانے چاہیے. اگر وہ آگے ہیں تو وہ جب تک کسٹم کلیئر نہیں ہوتا، جو وی باک ہے وہ جو سسٹم ہے اس میں کافی باٹل نیکس آتی ہیں. اسی کے حوالے سے او سی اے سی نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ فوراً سے پہلے جو ہے آپ ایکشن میں آئیں اور اس کو کلیئرنس کروائیں. ادروائز جو سٹاک ہے ہمارے پاس وہ بڑی لوور سائڈ پہ ہے ایم ایس کا، اور ہم اس لیے نہیں خرید پا رہے آگے سے جو مزید یعنی کہ انوینٹری زیادہ انکریز نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی کرنچ ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرائس ڈفرینشیل کلیم ہے جو 66.7 ارب روپے کا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا. بالکل. تو یہ ریڈ ٹیپزم جو ہے نا اس کا بھی شکار ہے پورا آئل اینڈ گیس سیکٹر. اور اوپر سے بھٹی صاحب اگر اویلیبلٹی نہ ہو، ویسے تو این سی ایم سی نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سٹاکس جو ہے نا ان ابنڈنس اویلیبل ہے، کہا ہے مان لیتے ہیں، لیکن جو مین پلیئر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سٹاکس کم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اوپر سے جو پی ایس او نے ایک ٹینڈر جو تھا وہ جو تھا کم قیمت والا اس نے منسوخ کر دیا این سی ایم سی کے کہنے پہ. تو وہ بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ سارا مجموعی جو امپیکٹ ہے بھٹی صاحب، اس کا ایک تو قیمتیں بڑھیں گی، اگر نہیں ہے تو لوگوں نے ہولڈنگ بھی کی ہوئی ہے اس حوالے سے. اب جو ہولڈنگ جو ہے اس حوالے سے این سی ایم سی نے آرڈرز کیا دیے ہیں، آگرہ کو آرڈرز دے رہے ہیں یہ آپ. اور بابا آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا جو ڈی سی ہے اور اے سی کو آرڈر دیں. آگرہ کے پاس تو ہے ہی نہیں، ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں، تحصیل لیول تک آپ ضلعی انتظامیہ کیا ان کی. آگرہ کو کون مانتا ہے، نیپرا کو کون مانتا ہے جی کہ آپ جا کے وہاں پہ چوری جو ہے وہ پکڑے. یہ جو ہے نا میکانزم اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے بھٹی صاحب کہ آج جو ہے نا انکریز ہو سکتی ہے، اور اس انکریز کو کم کیا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ پیٹرولیم لیوی کتنی کم. بالکل ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اب حکومت اس میں بالکل سے پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ عوام تیاری کر لے. حکومت نے تو نہیں 40 روپے پر لیٹر لیوی کم کرنی، لیکن دیکھنے کہ حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. خالد صاحب سی پی پی اے بھی تیاری کر کے آ گئی ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات تو مہنگی کرتے رہتے ہیں تو بجلی بھی مہنگی کریں. یہ کس مہینے کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 20 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے، اور کن کن ذرائع سے کس قیمت پر بجلی پیدا کی گئی؟ ڈیزل پر مہنگے ترین پلانٹ چلا کر بوجھ عوام پر منتقل کیے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے بھٹی صاحب. یہ جون کے مہینے کے لیے جو ہماری سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے جو گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے 100%، انہوں نے ایک پٹیشن آج دائر کی ہے. اس پٹیشن میں بہت ہی ہوشربا قسم کے انکشافات ہوئے ہیں بھٹی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اس وقت بھی اگر ہائی سپیڈ ڈیزل پہ آپ جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو قیمت بنتی ہے 57 یعنی 57 روپیز پر یونٹ بن رہی ہے، اور آر ایف او بھی یعنی ریزیڈیول فرنس آئل کے بیسس پہ بھی الیکٹریسٹی بنائی گئی ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ 52 روپے ہے، یعنی 52 روپے ہے، 52 روپیز. یہ بڑی ہائر سائڈ پہ ہے. اب ظاہر ہے جب باسکٹ پرائس پہ یہ شامل کرتے ہیں امپیکٹ تو آتا ہے، لیکن جو مین امپیکٹ ہے نا بھٹی صاحب وہ یہ ہے کہ مارچ سے لے کر اب تک جو ہم نے اسپاٹ جو کارگوز منگوائے ہیں
وہ بڑے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دن بدن $16 سے $16.5 سے یہ شروع ہوئے تھے, پھر یہ $17 کے اوپر گئے, پھر $18 پہ, اور ابھی جو لاسٹ ہم نے جو ابھی پروکیور کیا ہے اور وہ بھی آنا ہے 21-22 کو, جو پیٹرو چائنا انٹرنیشنل نے جو ون کی ہے بڈ, اس کے مطابق تقریباً 20.699 یعنی آپ کہہ سکتے ہیں $21 پہ وہ آ رہی ہے. اب ایک اور نئی بڈ بھی دے دی گئی ہے, وہ کیا ہے 27 اور 28 جولائی کو وہ بھی آنی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر 21 سے اوپر آئے گی. تو یہ اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے نا بھٹی صاحب, جو اسپاٹ جو کارگوز ہم خرید رہے ہیں اس کا کی بیسس پہ جو LNG ہم استعمال کرتے ہیں پاور جنریشن پہ, اس کا پاور ٹیرف کی انکریز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اور وہ کتنا آیا ہے بھٹی صاحب, وہ یہ آیا ہے کہ جون کے مہینے میں 1480 گیگا واٹ آور جو ہیں وہ LNG کی مدد سے جو پاور جنریشن کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 1480 گیگا واٹ آورس. اور جو کاسٹ آئی ہے بٹی صاحب, جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ $35.50 آ گئی ہے. یہ بڑی ہائر سائڈ پہ چلے گئے ہم لوگ. تو اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل باسکٹ پرائس پہ آ رہا ہے. تو ویسے تو جو قیمت جو LNG کی قیمت جو فیول جو استعمال ہوا ہے وہ تقریباً 52 ارب روپے کا استعمال ہوا ہے بٹی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں بٹی صاحب یہ جو ہے نا, یہ تو چلیں آگے یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل شاک ہے جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا اس کی وجہ سے ہے. لیکن بٹی صاحب ہائی اسپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل اس پہ جو ہے جو آپ دینا چاہیے CPP کو, اور جو ہمارے ممبرز بیٹھتے ہیں پٹیشن جب وہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں ان کو ٹیک آن کرنا چاہیے, ہیویلی ٹیک آن کرنا چاہیے CPP کے اتھارٹیز کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات ہے بٹی صاحب, جو ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں بٹی صاحب, اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $3 ہے, 2.89 روپے پر یونٹ, بڑی کم ہے. ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے, ہائیڈرو جنریشن ہمیں بچا رہی ہے. لوکل جو کول ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $11 ہے بٹی صاحب. لوکل گیس تھار کا ہے تو اس کی $11 ہے, اور جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی $16 سے اوپر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انڈیجنائزیشن کی طرف جانا ہوگا. ہمیں مزید نیوکلیر پاور پلانٹس لگانے چاہیے, مزید جو ہے تھار کول بیسڈ پاور پلانٹس لگانے چاہیے. لوکل جو ہے ہمارا کول وہ استعمال ہو, تو اس سے ہماری قیمتیں جو ہے نا بٹی صاحب کم ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہمارے پاس حل ہے. اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اب جو ہے نیپرا جو ہے وہ 29 جولائی کو 2 بجے وہ ہیئرنگ کریں گے, تو اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ $1.20 بڑھانے ہیں یا $1 بڑھانے ہیں یا انکار کرنا ہے یا ٹیک آن کرنا ہے ان کو کہ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, فیصلہ اس دن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. اور خالد صاحب ایک بڑی خبر سامنے یہ کہ سمندر میں ایک تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ دریافت کرنے کا راستہ تقریباً ہموار ہو چکا ہے. اور اگرچہ کہ ہم سب کی بھی نظریں جمی رہتی ہیں آف شور ڈرلنگ کے اوپر, جو کہ وہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے اگر آپ کو ڈسکوری مل جائے. اور پاسٹ میں بھی پاکستان میں مختلف بلاکس میں کوشش کی گئی, لاسٹ ایفرٹ کیکڑ 1 میں کی گئی تھی, لیکن اس سے متعلق بہت سی کنٹروورسیز سامنے آئیں. اور گنور اور ایگزن موبل اور ENI یہ کام کر رہی تھیں. OGDCL بھی اس کے ساتھ ہی لوکل پارٹنر. پیسہ تو بہرحال ہمارا ہی لگا تھا, $100 بلین سے زیادہ. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیچے ذخیرہ تھا, لیکن کنٹروورسیز ہیں کہ اس کو بہرحال وہ کمپنیوں نے اناؤنس کیا کہ کچھ نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئی. لیکن اب دوبارہ امید ہے اس لیے بھی جڑی ہوئی ہیں کہ ٹپاؤ کمپنی جو کہ ترکی کی کمپنی ہے, اس کی بہت ایکسپرٹیز ہے. یہ وہی کمپنی تو نہیں ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل, جس کے جو ہے ویسلز وہ بس یہ سپٹمبر اور اکتوبر میں آئیں گے, اور وہ اپنا پورا جو ہے وہ سروے کریں گے. بالکل وہی کمپنی. خالد صاحب اس کمپنی نے صومالیہ میں دنیا کا سب سے گہرا ویل ڈرل کرنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے. اور سائزمک جو سروے مکمل ہو چکا ہے, یہ 3,500 میٹر سے لے کے 7,500 میٹر تک اس کو ڈرل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو صومالیہ کے اندر یہ بلاک ہے, آف شور بلاک ہے صومالیہ کے سمندر میں 153, اور یہ کیوریٹ 1 نامی یہ ویل ہے, اور اس کی اوپر تمام تر نگاہیں جم چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے 8 مرتبہ صومالیہ کے اس سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے آف شور ویل ڈرل کیے گئے ہیں, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا رسکی اور چیلنجنگ فیکٹر تھا. لیکن اب یہاں پہ جو ایکسپیکٹ کیا گیا جا رہا ہے وہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ بیرل یومیہ کی ڈسکوری کا
کی ایکسپیکٹیشن ہے جی اور ٹپاؤ اس والے سے بہت کانفیڈنٹ ہے. نہیں بھٹی صاحب ان کا جو ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا لیبیا سے شروع ہوتا ہے, مختلف یورپین کنٹریز میں انہوں نے کام کیا ہے, پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں اب وہ چلے گئے ہیں, ناؤ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں, اور پاکستان کا جو بلاک انڈس سی ہے بھٹی صاحب یہ وہ انہوں نے پروکیور کر لیا ہے, اور اس میں وہ آپریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو سکلز ہیں ان کی جو مہارت ہے اس سے پاکستان کو شاید بہت بڑا فائدہ ہو, اور بہت بڑی فائنڈ جو ہے ہمیں بھی جو انڈس سی میں ہے آف شور میں وہ ہمیں مل جائے, کیونکہ ان کا تجربہ بڑا وسیع ہے. بالکل ایسے یہ آلریڈی وہاں پہ نا صومالیہ میں انفراسٹرکچر اور سیکورٹی کے اندر بھی یہ کام کر رہی کمپنی, اور اس کے ساتھ بڑی بہترین تیاری کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو اس نے ساری جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری فلفل کر چکی ہے, اور یہ ایکسپیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ بلیک سی کے اندر یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور اس کے ساتھ یہ پوری جو خطے کے اندر جو کروڈ آئل کی ٹریڈ ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں صرف یہ, اگرچہ کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بڑے کرٹیکل سے رہتے ہیں, لیکن ترکیش کی اس کمپنی کو وہاں پہ سیکیورٹی کا اندر اس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنے کا کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے. اس وجہ سے اس وقت نا پوری دنیا کے جو پلیئرز ہیں اور ریفائنریز ہیں بالخصوص ایون انڈین ریفائنریز وہ بڑی تیاری لگائے بیٹھے ہیں, چونکہ ان کو بہت نزدیک ہے ان کو یہاں, اور اسپیشلی جو ابنائے ہرمز کی وجہ سے جو پورا سینیریو کریٹ ہوا ہے, تو اگر یہاں سے ڈسکوری ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی انیشیٹو ہوگا اور بہت بڑی کامیابی ہوگی افریقن کنٹریز کے اندر کہ آف شور اتنا گہرا, سب سے زیادہ گہرا ویل بھی ڈرل ہوگا, جس سے سب سے بڑا یہ آئل ڈسکوری کا ویل بھی ہو سکتا ہے, تو جس سے افریقہ اور اس کے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کروڈ آئل کو آپ بآسانی ٹرانسپورٹ بھی کر سکیں گے, اور جو آس پاس کنٹریز کی ریفائنریز ہیں وہ بھی خرید سکیں گے, اور صومالیہ کی اپنی جو معیشت ہے اور جو ان کے حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں گے. تو وہ ایک بڑا پوٹینشیل ہے, تو ہم اس کا کام اس پہ جاری ہے, جس دن فائنل اس کے اناؤنسمنٹ ہوگی تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم توقع کریں گے ٹپاؤ جو پاکستان میں آئی ہے اس نے بھی آف شور جہاں ڈرل کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی ہمیں جلد اسی طرح کا ایک اچھی ایک خبر جلد دیں گے. تو خالد صاحب اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے, اس دباؤ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور ڈالر کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سعودی عرب کے پاس ایک پلان لے کے گئے ہیں. اس پلان کے مطابق کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک انرجی امپورٹ کے اندر سعودی عرب کیسے سپورٹ کرے کہ ہمارا یہ پلان سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو اور ہمارے ڈالر کی قدر نہ بڑھے, اور ہم سکسیزفلی اگلے کچھ سالوں تک انرجی امپورٹ بل کو مینیج کر سکیں. بھٹی صاحب اس میں ایک انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور ان کو انگیج کیا ہے سعودی عربیہ کی اتھارٹیز کو. بیسیکلی یہ سعودی عربیہ کا جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ان کی اتھارٹیز کو انگیج کیا ہے. تو بھٹی صاحب ہم چاہ رہے ہیں ان کو کہ 6.7 بلین ڈالرز یعنی 6.7 ارب ڈالر کی آئل فیسلٹی 15 سالوں کے لیے مل جائے 1% انٹرسٹ ریٹ پہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یعنی جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ای اے ڈی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ کتنے بلین ڈالرز کی یہ آئل فیسلٹی ہوگی. لیکن جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 6.7 بلین ڈالرز یعنی ارب ڈالرز کی جو آئل فیسلٹی ہے 15 سال کے لیے ہم چاہ رہے ہیں, کیونکہ ابنائے ہرمز کے جو کرائسس ہے یہ اگر ختم تو نہیں مجھے لگتا, لیکن یہ کبھی ڈم ہو جاتا ہے, کبھی پھر انرجائز ہو جاتا ہے, اگنائٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہمیں جو ہے اس کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں ابھی ہمارا جو ظاہر ہے کروڈ آئل تو ہم باہر سے منگواتے ہیں نا بھٹی صاحب, کروڈ آئل بھی منگواتے ہیں, فنشڈ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ سنگاپور سے بھی منگواتے ہیں, عمان سے بھی لیتے ہیں, فجیرہ سے بھی سم ٹائمز لیتے ہیں. تو وہ ہائر اس کی قیمت بھی ہے, کاسٹ بھی ہے, تو وہ ڈالرز میں اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھتا ہے. پھر جو اب ہم اسپاٹ ایل این جی کارگوز لے رہے ہیں یہ بھی مہنگے ہیں, اس کی وجہ سے ایل این جی کا امپورٹ بل جو ہے وہ بھی ڈالرز میں بڑھنا ہے نا. بالکل ایسے. اب اس میں اب پاکستان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہماری جو ڈالرز کی جو معاملات ہیں وہ اس کی وجہ سے جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اتنی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آئل فیسلٹیز جو ہیں ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو ہم بڑے پر امید ہیں بھٹی صاحب, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے سن 1974 سے چلے آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 1998 میں وین پاکستان وینٹ نیوکلیئر, تو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں. تو ایک سیکرٹ ڈیل ہوئی تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. وہ آئل فیسلٹی جو تھی وہ ہمیں
किसी को पता नहीं चला था, कितने सालों तक नहीं पता चला था। उन्होंने हमें जो अकोमोडेट किया और बहुत अच्छा अकोमोडेट किया, उसके बाद फिर हम हर साल ले रहे हैं फैसिलिटी। और लास्ट जो आईएलओ फैसिलिटी थी वो $1.2 बिलियन की थी। तो अब हम उनसे कह रहे हैं कि हमें जो है ना इसको एक्सटेंड करके 15 साल के लिए आप $6.7 अरब की हमें फैसिलिटी दें। उससे ये होगा बट साहब हमारे पास जो डॉलर जो है ना उसका जो इम्पैक्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे वो बड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये अगर डील नेगोशिएट हो जाती है हमारी, तो जो हम चाह रहे हैं उसके मुताबिक हो जाती है, तो इससे पाकिस्तान को बड़ा अफाका होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए हम दुआ गो हैं कि ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये डील हासिल करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने घर पर भी तवज्जो देनी है, हमें अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है, इंडिजनाइजेशन करनी है, हमने खुद अपने ये ज़र मुबादला भी कमाना है, ताकि हम इस तरह के जो ऑन एंड ऑफ हम रिक्वेस्ट लेके जाते हैं उससे बच सकें और हम अपने आप को सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉडल की तरफ ले जा सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।